نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے اور اس بات کا بھی خیال اور لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العزت رمضان میں بھی قبول نہیں فرماتے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بڑی خسارے کی بات ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ رب العزت رحمتوں کے اس مہینے میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ مشرک شخص کی دعاؤں کو اللہ رب العزت کبھی قبول نہیں فرماتے۔ تو ہمیں اپنا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے، عقیدہ توحید پہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور ہمیں شرک سے اور مشرک لوگوں سے بچنا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال اور افعال میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پہ شرک کا شائبہ کیا جا سکے یا جس سے شرک کی بو آئے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ مشرک کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح جو شخص والدین کا نافرمان ہے اس کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور ان کی خدمت کریں۔ اللہ رب العزت اس وجہ سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ بڑا بدبخت شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر بدعات کا مرتکب شخص جو ہے، بدعتی شخص جو ہے، جو بدعات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جو سنتیں ہمیں عطا فرما دیں، جو طریقے ہمیں عطا فرما دیے، ہم ان پہ چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھا دیا ہم وہ کریں، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کریں۔ اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کریں، نئی نئی باتیں نہ گھڑیں کہ بدعات گمراہی ہیں، اور یہ ایسی گمراہی ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے تک لے جاتی ہے۔ تو بدعات کا مرتکب شخص جو ہے اس کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ ہمیں سنتوں کو اپنانا چاہیے اور بدعات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو گیا سو ہو گیا، ہمیں اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کبھی تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے، تقدیر پہ کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر کے حوالے سے اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے امر سے ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں کبھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں کبھی ہمیں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ تقدیر کے حوالے سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ تقدیر کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہوتے۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سعید الدین شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ حکم الہی کا۔ اتنی سی بات اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو تقدیر کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ پھر بندہ کبھی نہ تو تقدیر پہ بحث کرے، نہ اس میں کبھی الجھے، نہ اس پہ کبھی تنقید کرے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ حکم الہی کا۔ اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ اس لیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے ان کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ جو کسی پہ احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ ہمارا ایک عمومی مزاج بن گیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر اس کو جتلاتے ہیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ فعل جو ہے یہ بڑا خطرناک فعل ہے کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے پھر اس احسان کو جتلایا جائے، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کر کے
پھر اس اچھائی کو جتلایا جائے اور اسے گنوایا جائے کہ دیکھ میں تیرے ساتھ یہ نہ کرتا تو کیا ہوتا، میں تجھے پیسے نہ دیتا تو کیا کرتا، میں تجھے آٹے کی بوری نہ دیتا تو کیا کرتا، میں تجھے رمضان کا پیکج نہ دیتا تو کیا ہوتا، میں تیرے ساتھ یہ احسان نہ کرتا تو کیا ہوتا۔ ہم جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، تو جن کو دے رہے ہیں ان پہ ہم کوئی احسان نہیں کرتے، اس لیے ہمیں کبھی انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں احسان نہیں جتلانا چاہیے کہ یہ ہم نے کیا اور ہم کرتے ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، ہم ہوتے ہی کون ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے جو اللہ نے ہمیں دیا، اور ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دیا، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر دیا، ہم کسی کی ضرورت میں اس کے کام آ گئے، تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان کر کے اس کو جتلانا نہیں چاہیے۔ تو یہ جو لوگ احسان کر کے جتلاتے ہیں ان پہ اللہ رب العزت بڑے ناراض ہوتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا غصہ ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی یہ وہ چیزیں ہیں جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں، آڑے آتی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں مانگنا بھی چاہیے، اور نیک اعمال بھی کرنے چاہیے، اور برے اعمال سے بچنا بھی چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔